اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ الکہف میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ پابند رکھ، ان کے ساتھ بیٹھ، انہی کے ساتھ رہ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اس کا چہرہ، اس کا منہ چاہتے، اللہ کے منہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو ان کے ساتھ باندھ کر رکھ، انہی کے ساتھ بیٹھ، تیری مجلس ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تیری آنکھیں ان سے آگے مت بڑھیں کہ فلاں شخص وہ زیادہ دولت مند ہے، فلاں شخص کا وقار اور مرتبہ زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سرداروں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے نا، چودھری صاحبان، لیکن کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ٹھیک ہے، دعوت کے لیے تو کوئی حرج نہیں، دعوت دینی چاہیے، لیکن ان کو نظر انداز کر کے ان کے پاس بیٹھنا یہ کام نہیں کرنا۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کہ تو دنیا کی زینت کا ارادہ کرتا ہو۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اس کی بات مت مان۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے واسطے سے ہم سب کو بتائی گئی ہے، واقعات کی صورت میں بھی، اس کے علاوہ بھی، کہ انسان کو مجلس اچھے لوگوں کی اختیار کرنی چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اپنی مجلس غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس سے جتنا بھی بندہ بچ سکے اسے بچنا چاہیے، کیونکہ آدمی جس طرح کا ہوتا ہے نا، اس کا ساتھی بھی اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ عرب کا ایک شاعر گزرا ہے، وہ کہتا ہے عن المرء لا تسأل وابصر قرینہ، آدمی کے متعلق مت پوچھ کہ یہ کیسا ہے، اس کا جو ساتھی جن کے پاس وہ بیٹھتا ہے نا، ان کو دیکھ، تجھے سارا پتہ چل جائے گا۔ فإن القرین بالمقارن یقتدی، کیونکہ آدمی اپنے ساتھی کی ہی پیروی کرتا ہے، جن لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے نا اسی قسم کا وہ ہو جاتا ہے۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں ذکر فرمایا جناب نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا، فرمایا کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم میں رہے تو ہم نے وہ 950 سال اس قوم کو دعوت دیتے رہے۔ فرمایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، آخر کار ان کو یہ وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے اب آئندہ کوئی شخص مسلمان نہیں ہوگا، ایمان قبول نہیں کرے گا سوائے ان لوگوں کے جو قبول کر چکے، بس اب آئندہ کوئی شخص ایمان قبول نہیں کرے گا۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں آپ کے ساتھ اس پر غم زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، غم زدہ نہ ہو، اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی تیار کر، ہماری بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ کشتی سفینہ کا معنی کر لیتے ہیں، فلک بھی لفظ آتا ہے، تو وہ تو کوئی بڑا جہاز ہی تھا نا، کئی منزلوں پر مشتمل تھا۔ تو فرمایا وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، تھوڑے سے آدمی ان پر ایمان لائے تھے۔ اب انہوں نے وہ کشتی
یا وہ باہری جہاز اللہ کے حکم کے مطابق بنانا شروع کیا. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، ان کی قوم کے لوگ جب اس کے پاس سے گزرتے تو مذاق کرتے کہ دیکھو جی یہ کیا بنا رہا ہے، خشکی پر جہاز چلا رہا ہے. قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. نوح علیہ السلام فرماتے کہ اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ہم تم سے مذاق کرتے ہیں کہ ان پر اتنی بڑی آفت آنے والی ہے اور ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، جیسے تم مذاق کرتے ہو ہم بھی تم سے مذاق کرتے ہیں. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، تمہیں پتہ جائے گا کہ کون ہے جس پر ذلیل کرنے والا عذاب آئے گا اور دائمی عذاب کا وہ نشانہ بنے گا، یہ تم جلدی جان لو. فرمایا فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا، وہ وقت آ گیا. افارت تنور، علامت یہ ان کو دی ہوئی تھی کہ جب تنور میں سے پانی ابلنے لگے تو پھر اپنے گھر والوں کو اور جو مسلمان ہوئے ہیں ان کو کشتی میں سوار کر لینا اور باقی ہر جانور کا ایک جوڑا جو ہے وہ بھی کشتی پر سوار کر لینا. فلما جاء امرنا وفارت تنور، جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابلنے لگا. قلنا احمل فيها من كل شيء زوجين، ہم نے کہا کہ ہر چیز کا ایک جوڑا اس جہاز پر سوار کر لو اور اہلک، اپنے گھر والے جو ہیں ان کو بھی سوار کر لو. ہاں جس کے متعلق اللہ کے ہاں طے ہو چکا ہے کہ وہ نہیں سوار ہوگا اس کی بات الگ ہے، باقی سب گھر والوں کو ومن آمن اور ایمان والوں کو اس جہاز میں سوار کر لو. وما آمن معه الا قلیل، ان کے ساتھ ایمان بہت تھوڑے لوگ لائے. تو وہ تفسیروں والے یہی لکھتے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں 40 کے قریب آدمی تھے، کوئی کہتے ہیں 80 کے قریب آدمی تھے. تو اتنی لمبی مدت کی دعوت کے باوجود وہ لوگ اپنے شرک پر ڈٹے رہے. اور اب عذاب کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ اللہ کہتے ہیں فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمان کے دروازے زبردست موسلا دھار برسنے والی بارش کے ساتھ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، زمین کو ہم نے چشموں کی صورت میں پھاڑ دیا، زمین سے چشمے ابلنے لگے، آسمان سے دروازے بارش کے کھل گئے. تو فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، جو اللہ تعالیٰ نے اندازہ مقرر کر رکھا تھا وہاں تک پانی پہنچ گیا. تو جب پانی ذرا بڑھا تو اس نے اس جہاز کو بھی اٹھا لیا. تو وہاں اللہ نے سورہ ہود میں ذکر فرمایا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی. قَالَ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، کہا اے بیٹے، یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ رہ. یہاں بیان کیا ہے مفسرین نے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی بربادی کا سبب اس کی بری صحبت تھی. نبی کا بیٹا بھی جب بری صحبت اختیار کرے گا، غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو ان کا اثر قبول کیے بغیر نہیں رہ سکے گا. تو یہ سبب تھا نوح علیہ السلام کے بیٹے کے برباد ہونے کا کہ اس کی مجلس خراب تھی، گندے مشرک لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی تھی. تو نوح علیہ السلام نے پہلے بھی اس کو یقیناً سمجھایا ہوگا، لیکن اب پھر فرمایا یا بنی ارکب معنا، بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کا ساتھی نہ بن. کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا.
نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے اس حکم سے، اللہ کے اس عذاب سے کوئی شخص بچا نہیں سکتا مگر جس پر وہ خود رحم کرے۔ باپ بیٹے کی یہ باتیں آپس میں ہو رہی تھیں، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، دونوں کے درمیان پانی کی ایک موج رکاوٹ بن گئی، اس نے اٹھا کر نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پانی میں غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقیل یا ارض ابلعی ماءک، پانی جتنے مشرکین تھے وہ سب غرق ہو گئے، پانی جو اللہ نے ایک اندازہ رکھا تھا وہاں تک وہ بلند ہو گیا۔ اب وہ پانی اگر عام رفتار سے خشک ہوتا تو کشتی والے کس طرح زندہ رہ سکتے تھے؟ اتنے دنوں تک ان کی خوراک کا بندوبست اور دوسری چیزوں کا بڑا مشکل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو غرق کرنے کے بعد وقیل یا ارض ابلعی ماءک، حکم دیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، یعنی جس طرح لقمہ آدمی لیتا ہے نا نگلتا ہے تو وہ سارا کٹھا اندر چلا جاتا ہے، اس طرح آہستہ آہستہ زمین میں جذب ہونے کے بجائے ہم نے کہا یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین اپنا پانی نگل جا، ویا سماء اقلعی، اے آسمان تو تھم جا، بارش کو کہا رک جا، زمین کو کہا اپنا پانی نگل جا، وغیض الماء، پانی وہ نیچے خشک ہو گیا، وقضی الامر، اللہ کا جو حکم تھا پورا ہو گیا، واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پر کشتی ٹھہر گئی، وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور حکم ہوا کہ ظالموں کے لیے ہلاکت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک بڑا ادیب تھا اور کافر تھا نا، تو قرآن کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے کہ اگر تم میں کوئی طاقت ہے تو قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اس نے قرآن کھولا مطالعہ کرنے کے لیے کہ دیکھتا ہوں، یہ آیت سامنے آ گئی، تو اس میں چند لفظوں میں جو نقشہ کھینچا ہے نا کہ حکم ہوا، کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل جا، اے آسمان تو تھم جا، قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، وغیض الماء، پانی نیچے اندر جو ہے وہ جذب کر دیا گیا، وقضی الامر، معاملہ پورا ہو گیا اور حکم ہوا کہ ظالموں کے لیے ہلاکت ہے۔ اتنے مختصر لفظوں میں اتنی لمبی بات اور ایسے خوبصورت لفظوں میں کہتا نہیں بھائی اس کتاب کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جس کے الفاظ اتنے تھوڑے الفاظ میں اتنی لمبی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ تو آگے قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اور فرمایا بھی یہ سوال مجھ سے مت کرو۔ تو میں نے جو یہاں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہونے کے باوجود ان کا بیٹا وہ کافروں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے وہ جہنم کا نشانہ بن گیا، پانی میں غرق کر دیا گیا۔ اس سے آگے چلو، جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، پہلی وحی جب ان پر ہوئی نا، اللہ تعالیٰ نے اس پہلی وحی میں ان کو اس بات کی طرف خاص توجہ دلائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اے میرے حبیب کیا آپ کو موسیٰ کی خبر ملی ہے، موسیٰ کا واقعہ آپ نے سنا ہے؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ مدین سے واپس آ رہے تھے، رَأَىٰ نَارًا، رات کا وقت تھا اور راستہ بھول گئے اور سردی بہت شدید تھی، تو دور سے حیران کھڑے ہوئے تھے، دور سے انہیں ایک آگ نظر آئی، تو گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم ٹھہرو، میں وہاں جاتا ہوں، امید ہے کہ کوئی راستہ بتانے والا مل جائے گا یا پھر میں وہاں سے کوئی انگارہ لے کر آؤں گا تو ہم رات آگ جلا کر رات گزار لیں گے، سردی کی رات ہے۔ فلما اتاها نودي يا موسى،
جب وہاں آئے تو ان کو وہ دیکھا کہ وہ درخت میں آگ لگی ہوئی ہے، اور جب آگ لگتی ہے تو درخت تو جلتا ہے نا، لیکن وہ عجیب درخت تھا کہ جیسے جیسے وہ روشنی پھیلتی ہے تو درخت اور زیادہ خوبصورت ہو کر وہ لہرانے لگتا ہے، سرسبز ہے۔ تو حیران ہو کر وہاں کھڑے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو آواز ہے یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، میں تیرا رب، تجھ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا کہ میں تیرا رب ہوں۔ فاخلعنا علیک، اپنے جوتے اتار لو، انک بالوادی المقدس طویٰ، کیونکہ تم وادی مقدس طویٰ میں ہو، وانا اخترتک، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، تمہارا انتخاب کر لیا ہے، فاستمع لما یوحیٰ، جو وحی کی جاتی ہے تمہاری طرف اس کو کان لگا کر نہایت غور کے ساتھ سنو۔ اننی، اب وہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں ان کو چند چیزوں کی تلقین فرمائی۔ پہلی بات یہ فرمائی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فاعبدنی، اس لیے عبادت میری کرنی ہے، کسی اور کو پکارنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ عبادت صرف میری کرنی ہے، ہر مصیبت کے وقت، ہر ضرورت کے لیے، ہر کام کے لیے مجھے سے فریاد کرنی ہے، مجھ سے ہی ہر حاجت مانگنی ہے۔ عبادت صرف میری کرنی اور کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ دوسرا حکم کیا دیا؟ فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ یہ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ تیسرا حکم ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اس کو چھپا کے رکھوں، کسی کو میں نہیں بتاؤں گا۔ صرف اتنا بتا دیا کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن وہ کب آئے گی، اس کا وقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں چھپا کے رکھوں۔ میں نے وہ نہ کسی فرشتے کو بتایا ہے، نہ کسی رسول کو بتایا ہے۔ آتا ہے نا حدیث بخاری میں کہ جبریل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوال کیے، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، اور ساتھ ہی آیت پڑھی کہ قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نہ کسی فرشتے کو بتایا ہے، نہ کسی انسان کو اللہ نے بتایا کہ قیامت کب ہوگی۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، قیامت یقیناً آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپا کر رکھوں تاکہ ہر شخص جو کچھ کر رہا ہے اس کو اس کی جزا دی جائے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ ایک تو اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے فاعبدنی، میری عبادت کر۔ دوسرا حکم واقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ اور تیسرا حکم کیا؟ ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اسے چھپا کے رکھوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر شخص کو جو کچھ وہ کوشش کر رہا ہے، اچھی کر رہا ہے یا بری کر رہا ہے، اس کی جزا اسے دی جائے۔ چوتھی بات فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، دیکھنا کہیں اس قیامت کے فکر سے، اس قیامت کی یاد سے وہ لوگ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ تجھے اس قیامت کی یاد سے کہیں روک نہ دیں، ان کے پاس بیٹھنے سے غافل نہ ہو جانا کہ دنیا کی فکر میں لگ جاؤ اور آخرت کی یاد کو تم بھول جاؤ، یہ کام نہ کرنا۔
جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، وہ دیکھنا کبھی کہیں تمہیں قیامت کی یاد اور اس کی فکر سے روک نہ دے۔ فتردا، ورنہ اے موسیٰ تو ہلاک ہو جائے گا۔ سمجھایا تو امت کو جا رہا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ پہلی وحی میں ہی اللہ تعالیٰ نے توحید، نماز، قیامت کا ذکر اور پھر یہ خصوصی ہدایت کہ جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی صورت میں کہیں اس قیامت سے غافل نہ ہو جانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی جس قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے نا، اس قسم کا رنگ اس پر چڑھ جاتا ہے۔ اگر ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے گا جو غلط ہے، دنیا پرست ہے، تو وہ دنیا پرستی کی طرف چل پڑے گا، اور اگر ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے گا جو آخرت کے متلاشی ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور حلال حرام کا خیال رکھنے والے ہیں، تو پھر وہ اتنا اپنے پاؤں نہیں پھیلائے گا کہ ہر حال میں حلال ہو یا حرام ہو، مجھے تو دنیا ہی کمانی ہے، ایسا نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اس کی مجلس ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو دن رات یہی سوچتے رہتے ہیں، ڈاکو کے پاس بیٹھنا شروع کر دے گا، ڈاکے مارنے شروع کر دے گا۔ اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھے گا تو اللہ کے بندوں والی بات شروع کر دے گا۔ یہ تو مجلس جس قسم کی کوئی شخص اختیار کرتا ہے نا، پھر اس کا رنگ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر، یہ جو سورۃ البروج ہے اس کی تفسیر میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا، وہ اس کی مدد کرتا تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے آپ کوئی لڑکا دیں، اچھا سمجھدار ہو، میں اس کو اپنا یہ فن سکھا دیتا۔ اس نے اسے ایک اس قسم کا ذہین لڑکا دے دیا۔ اب وہ روزانہ جادوگر کے پاس جاتا اور اس سے اس کا فن حاصل کر کے آ جاتا۔ راستے میں ایک راہب تھا، اللہ کا بندہ، تو مسیح علیہ السلام کے زمانے میں رہبانیت پروان چڑھی ہے، بہرحال وہ اللہ کا نیک بندہ تھا۔ ایک دن دیکھا وہاں کچھ آدمی کھڑے ہیں تو وہ بھی ٹھہر گیا۔ اس نے اس کی بات سنی تو اسے پسند آئی، وہ وہاں ٹھہر کر اس کی باتیں سننے لگا۔ اب جادوگر کے پاس جانے سے اس کو دیر ہو جاتی تو جادوگر اس کو مارتا، پھر گھر جب جانا ہوتا تو پھر وہاں ٹھہر جاتا، گھر والے ناراض ہوتے۔ اس نے پوچھا، استاد کو بتایا راہب کو کہ اس طرح استاد بھی مارتا ہے، گھر والے بھی مارتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس طرح کیا کرو کہ جب جاؤ نا جادوگر کے پاس تو کہا کرو مجھے گھر میں دیر ہو گئی ہے، اور جب گھر جاؤ تو کہو مجھے جادوگر کے پاس دیر ہو گئی، استاد کے پاس دیر ہو گئی۔ چلتا رہا معاملہ، وہ درمیان میں وقت نکال کر اس کے پاس بیٹھتا رہا، اس کی باتیں سنتا رہا، مسلمان ہو گیا۔ اب ایک دن ایسا ہوا وہ کہیں گزرنے لگا تو راستے میں کوئی جانور تھا، جانور کا ذکر نہیں آیا، کوئی سانپ تھا یا شیر یا کوئی ایسے، سب لوگ رکے ہوئے تھے، کسی کی جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ آگے بڑھے۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اب آزمائش کرتا ہوں کہ ساحر کا دین بہتر ہے یا راہب کا دین بہتر ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ اگر راہب کا دین سچا نا تو اس بلا کو دفع کر دے۔ اس کو مارا تو وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، تو اس کو یقین ہو گیا، تو لوگوں نے بڑی خوشی منائی، لوگ گزر گئے۔ جا کر راہب کو جب بتایا تو اس نے کہا بیٹے بات یہ ہے، اب تمہارا معاملہ مجھ سے بھی بڑھ گیا ہے، اور اب تمہاری آزمائش یقیناً ہوگی، کیونکہ جب کسی کا مرتبہ بڑھتا ہے تو پھر اس کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ تو میرا کسی کو ذکر نہ کرنا، یہ نہ بتانا کہ توحید کی یہ بات مجھے ساحر اس نے سکھائی ہے، راہب نے سکھائی ہے، یہ نہ بتانا کسی کو۔ اب اللہ نے اس نوجوان کو ایسی نعمت عطا فرمائی کہ وہ جس کو
ہاتھ پھیرتا اللہ اس کو شفا دے دیتا، نابینے ٹھیک ہونے لگے، جذام اور کوڑ کے مریض تندرست ہونے لگے۔ تو بادشاہ کا ایک وزیر تھا اور وہ بیمار ہونے کی وجہ سے گھر بیٹھ گیا تھا، کیونکہ وہ خدمت بجا لانے سے معذور ہو گیا تو گھر بیٹھ گیا۔ اس نے کہیں سے سنا کہ اس طرح کوئی نوجوان ہے اور وہ جس پہ ہاتھ پھیرتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس نے کافی تحفے ہدیے اکٹھے کیے، لا کر اس کے سامنے رکھے، کہا یہ سب کچھ تمہارا ہے، اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سب تمہارا ہے۔ اس نے کہا بھائی میں شفا نہیں دے سکتا، شفا دیتا ہے اللہ تعالی، اگر تو ایک اللہ پر ایمان لے آئے تو میں دعا کروں گا تو وہ تمہیں شفا دے دے گا، شفا دینا چاہے گا تو اللہ تمہیں شفا دے دے گا، میں تو شفا کا اختیار نہیں رکھتا، یہ تو اللہ کے پاس شفا ہے، ہمارا کام اللہ سے دعا کرنا ہے۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ اچھا اس نے دعا کی تو وہ تندرست ہو گیا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ پھر وہ بادشاہ کے دربار میں جا کر حاضری جب اس نے دی تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ تمہاری آنکھیں جو ہیں کس نے دی ہیں؟ نابینا ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھے آنکھیں عطا کر دی ہیں۔ کہتا ہے میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ کہتا ہاں، رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، آپ کو بھی جس نے پیدا کیا نا وہ رب ہے۔ تو آپ تو رب نہیں ہے نا، اس کائنات کو پیدا کرنے والا وہ رب ہے۔ اس نے کہا پکڑ لو اسے، پھینٹی لگاؤ، پتہ کرو اس نے یہ سیکھا کہاں سے، اس کو یہ چیز ملی کہاں سے۔ تو اس کو جب سزا دی تو آخر اس نے بتا دیا کہ مجھے اس طرح فلاں جو نوجوان ہے اس نے یہ بات سکھائی ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی۔ اس کو پکڑ کے لایا گیا، اس کو بھی سزا دی گئی، اتنی دی گئی کہ تم نے یہ سیکھا کہاں سے۔ آخر مجبور ہو کر اس نے اس راہب کا نام لے لیا، راہب کو پکڑ کے لے آیا، اسے پوچھا تو اس کو اس سے کیا پوچھنا تھا، اسی نے تو سارا سبق سکھایا تھا۔ بادشاہ نے سب کے سامنے مجلس میں اس سے کہا کہ تم نے یہ ساری بات پھیلائی ہے، اب یا تو اس کو ختم کر کے مانو کہ میں رب ہوں ورنہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں تو جو سب کا رب ہے اس پر میرا یقین ہے، تم جو کر سکتے ہو کر لو۔ اس کے سر پر آرا رکھوا کر اس کو 2 ٹکڑوں میں بادشاہ نے چروا دیا، اور مقصد اس کا لڑکے کو مروب کرنا تھا، کیونکہ وہ اس سے کام لینا چاہتا تھا اپنے اس ساحر کی جگہ پر، اور اس کا وہ ساختہ پرداختہ تیار کردہ تربیت کرتا تھا، اس لیے اس کی خواہش یہ تھی کہ لڑکا کسی طرح سے میرے ڈھب پر آ جائے۔ اس نے اسے ڈرانے کے لیے سب سے پہلے تو اس راہب کو قتل کیا، اس کے بعد پھر اس نے اس وزیر کو جسے اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی تھی اسے کہا کہ دیکھ لیے تم نے اس کی حالت، تمہارا بھی میں یہی حال کروں گا ورنہ تم مانو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اس نے کہا یہ تو اب تم بھول جاؤ نا کہ جب مجھے اس بات کا اللہ نے یقین عطا فرما دیا کہ کائنات کا مالک جو ہے وہ رب ہے، تو میں کس طرح تمہیں رب مان سکتا ہوں۔ اس کو بھی آرے کے ساتھ اس نے چلوا دیا۔ اب اس لڑکے کو کہا کہ دیکھو ان کا حال دیکھ لو اور اب بھی مان جاؤ۔ اس نے کہا نہ، ایک اللہ جو ہے وہ میرا رب ہے۔ اس نے فوج کے ایک دستے کو حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور کسی پہاڑ، بڑے بلند پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، اور وہاں جا کر نہ اس یعنی یہ مطالبہ کرو کہ وہ اپنی بات کو چھوڑ دے اور بادشاہ کو رب ماننا شروع کر دے، اگر نہ مانے تو پہاڑ سے گرا کر اس کا قصہ ختم کر کے آ جاؤ۔ جب وہ اس پہاڑ پر گئے تو لڑکے نے اللہ تعالیٰ جب چڑھ گئے اور پھینکنے والے ہی تھے تو اس نے دعا کی
اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، یا اللہ تو مجھے ان سے کافی ہو جا، مجھے نہیں پتا کہ تو مجھے کیسے بچائے گا، جس طرح تو چاہتا ہے تو ان سے مجھے بچا دے۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، یا اللہ جس طرح تو چاہتا ہے ان سے مجھے بچا لے۔ اللہ کے حکم سے زلزلہ آیا، وہ سارے لڑک کر گر کے مر گئے، اور وہ لڑکا صحیح سلامت واپس آ گیا۔ اور کہیں چھپنے کی بجائے، دیکھو یہ نشہ توحید کا کیسا عجیب نشہ ہے، بھائی تو کہیں چھپ جا اپنی جان بچا لے۔ وہ پھر بادشاہ کے دربار میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا وہ کہاں گئے تمہارے ساتھی؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے، وہ سارے کے سارے مر گئے۔ اس نے ایک اور فوج کا دستہ تیار کیا اور ایک بحری جہاز میں اس کو بٹھا کر کہا اس کو لے جاؤ، سمندر کے درمیان لے جا کر پھر اس کے سامنے اپنا مطالبہ پیش کرو، اگر یہ میرے رب ہونے کو نہ مانے تو اسے وہاں غرق کر کے واپس آ جانا۔ وہاں جب گئے اور جب غرق کرنے والے تھے، وہاں پھر لڑکے نے یہی دعا کی، کہتا اللہم اکفنیہم بما شئت، یا اللہ تو مجھے ان سے کافی ہو جا جس طرح تو چاہتا ہے۔ تو مسلم شریف میں یہ الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، فانکفأت السفینہ، تو ایسا کوئی طوفان آیا یا سمندر میں ایسا کوئی یعنی جوش پیدا ہوا کہ کشتی ان کا جہاز الٹ گیا، وہ سارے ہی مر گئے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اس کے کسی تختے پر، یا جس طرح اللہ چاہتا تھا وہ بچ کر پھر واپس پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بھائی ابھی تو کہیں چلا جا، مگر وہ توحید بادشاہ کو بتانے کے لیے کہ تو رب نہیں ہے، رب وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، پھر بادشاہ کے پاس آ۔ اب بادشاہ حیران کیا کروں، اب اس کو سبق دیتا ہے، کہتا ہے تو مجھے قتل نہیں کر سکتا کسی صورت، صرف ایک صورت ہے کہ تم ایک بہت اونچا کھمبا کھڑا کرو اور اس کے ساتھ مجھے باندھ کر تیر کمان اپنے ہاتھ میں خود لے کر میرا نشانہ باندھ کر یہ لفظ پڑھ کر تیر مارو تو میں پھر قتل ہو جاؤں گا، ورنہ نہیں قتل ہو سکتا، تم مجھے مار نہیں سکتے۔ وہ لفظ کیا تھا؟ بسم اللہ رب ھذا الغلام، اللہ کے نام کے ساتھ میں تیر مارتا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے۔ مطلب جو میرا ہے نا عقیدہ، اس عقیدے کا اقرار کرو تو مجھے مار سکتے ہو، ورنہ مار نہیں سکتے۔ بسم اللہ رب ھذا الغلام، اللہ کے نام کے ساتھ جو اس لڑکے کا رب ہے۔ لو جی اس نے یہی کیا، لوگ خلقت جمع ہو گئی بڑی کہ دیکھتے ہیں، تو باندھ کر جب اس نے تیر مارا تو کن پٹی پر لگا، اس نے وہیں ہاتھ رکھا اور شہید ہو گیا۔ جتنی خلقت تھی نا وہ سب کہنے لگے ہم تو اس لڑکے کا جو رب ہے نا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک لمحے میں اللہ نے اس کی قربانی کا یہ اثر دکھایا کہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب جو اس کے سپاہی تھے نا پولیس تو جائز کام ہو یا ناجائز ہو، اس نے تو آرڈر دیکھنا ہے، بے شک وہ گولیاں مارنے کا حکم اپنے بھائیوں کو دے دے، وہ گولیاں مارنی شروع کر دے گی۔ انہوں نے بادشاہ نے کہا لو جی گڑھے کھودو ہر گلی کے سرے پر، جو نہ مانے میرا رب ہونا اس کو یہاں آگ میں جلا دو۔ لوگ جلنے لگے۔ ایک عورت بچہ تھا اس کا، وہ ٹھٹ کی، بچے نے کہا اماں تو حق پر ہے، کیوں ٹھٹکتی ہے؟ اس کو بھی آگ میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا مختصر ذکر سورہ بروج میں کیا ہے، قتل اصحاب الاخدود، وہ جنہوں نے خندقیں کھود کر مسلمانوں کو جلایا تھا، آگ میں مارے گئے، ہلاک کر دیے۔ یہ واقعہ میں نے کس لیے ذکر کیا ہے کہ وہ راہب کی مجلس تھی جس نے اس نوجوان کو بدل دیا۔ اب دیکھو ایک مجلس ہے سکولوں کی مجلس، سکولوں کی مجلس کیا ہے؟ لباس جو ننگا کرتا ہے، حقیقت یہ ہے آگے سے بھی ننگے پیچھے سے بھی ننگے، شکل
جو عیسائیوں کی شکل ہے، محمد الرسول اللہ اور سارے انبیاء کرام کی شکل وہ شکل نہیں۔ اور سوچ یہ کہ جس طرح بے شک انشورنس کے ذریعے پیسے ملے، بے شک بینک کا ملازم بن کے ملے، بے شک کسی فیکٹری جس نے پیسے سود پر لے کر سارا کاروبار اس کا آڈٹ کر کے اور اس کے سارا حساب کر کے پیسے ملنے چاہیے، خواہ حلال سے ملے خواہ حرام سے ملے، نماز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور ایک ڈاکٹر صاحب میرے بہت دوست ہے، کہتے میرے 2 بیٹے ہیں تو ماشاءاللہ نیک ہیں، تو کالج میں پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ہی زبردستی موبائل میں بدکاری کی شکلیں ایک بازو پکڑ کر دوسرا کوئی اور دوسرا بازو پکڑ کر زبردستی اس کو دکھاتے، دیکھو یہ کیا ہے۔ یہ مجلس ہے میرے بھائیوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد ان لوگوں کے سپرد کریں جن کا دنیا کے سوا کوئی مقصد ہی نہیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو قرآن و حدیث پڑھائیں، دین پڑھائیں، تاکہ رزق جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے انشاءاللہ العزیز، لیکن ان کی آخرت درست ہو، وہ اللہ کے صالح بندے بن جائیں۔ جو لڑکے 8 کلاسیں پڑھ چکے ہیں یا میٹرک ہے، دین ان کو پڑھاؤ۔ اب یہ ماہ رمضان ختم ہوا نا تو سال مدارس کا شروع ہو گیا، تو اب آپ اپنے لڑکوں کو جو مڈل یا میٹرک ہیں ان کو دین پڑھانے کے لیے، یہاں گجرانوالہ علم کا شہر ہے ماشاءاللہ، جامعہ محمدیہ ہے، جامعہ اسلامیہ ہے، اور جامعہ اسلامیہ سلفیہ مسجد مکرم میں ہے، اور بھی مدرسے ہیں۔ مرید کے میں ماشاءاللہ جامعۃ الدعوت الاسلامیہ بہترین مدرسہ ہے، تربیت بھی بہت اچھی وہاں ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے لڑکوں کو دین کا علم پڑھائیں، اپنی بچیوں کو بھی دین کا علم پڑھائیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ مجلس جو ہے یہ آپ کے بچوں اور بچیوں کو صراط مستقیم پر رکھے گی، لیکن وہ دوسری مجلس خراب ہے۔ لارڈ میکالے نے کہا تھا میں نے ایک ایسا نصاب بنا دیا ہے کہ یہ مسلمان اگر عیسائی نہیں ہوں گے نا مسلمان بھی نہیں رہیں گے، عیسائی اگر نہ ہوئے مسلمان بھی نہیں رہیں گے۔ بھائیوں، سکولوں کا جو نصاب ہے وہ ترتیب ہی اس طرح دیا گیا ہے کہ لڑکے اگر عیسائی نہیں ہوتے تو کم از کم مسلمان بھی نہ رہے، گول بول ہو جائے، مسلمانی کی جو حمیت اور غیرت ہے نا وہ ان میں باقی نہ رہے۔ تو اس لیے آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں دین، اور پرائیویٹ وہ تیاری کر کے FA BA تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ وہ نہ تعلیم آ سکے۔ آدھا سال تو ویسے ہی کالجوں میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں اسکولوں میں، باقی آدھا سال بھی وہ ماسٹر جس طرح پڑھاتے ہیں آپ بھائیوں کو پتہ ہی ہے۔ تو اس لیے ان کو دین کی تعلیم دیں، پرائیویٹ وہ دوسری دنیا کی جو تعلیم ہے وہ بھی انشاءاللہ حاصل کر لیں گے، آپ کے لیے دنیا میں بھی بہترین مددگار فرما بردار ہوں گے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ یاد کریں گے۔ میں نے جو شروع میں آیت پڑھی تھی بس اس کا ترجمہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن ظالم اپنے ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کاش میں رسول کا ساتھی بن جاتا، ان کے ساتھ کچھ راستہ اختیار کر لیتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس اللہ کی نصیحت آئی تھی مگر نصیحت آنے کے بعد اس نے مجھے اس سے گمراہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خذولا، شیطان ہمیشہ سے انسان کی وقت پر آ کر مدد چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے، کوئی مدد نہ کرتا ہے نہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کے لیے دینی لوگوں کی مجلس اختیار کریں، ان کو دین پڑھائیں، دنیا وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ کوشش کر کے پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔